السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، نومبر کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکی مڈ ٹرم انتخابات کے بعد امریکی کانگریس کا کنٹرول ابھی تک غیر یقینی ہے۔ جمعرات تک حاصل ہونے والے نتائج کے مطابق ریپبلکنز امریکی ایوان نمائندگان کے کنٹرول کے قریب پہنچ گئے ہیں، لیکن مغربی ریاستوں ایریزونا اور نیواڈا میں سینٹ کے 2 مقابلوں کے نتائج یہ یقینی ہیں، جسے سینٹ کے کنٹرول کا معاملہ ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے۔ جائزوں کے مطابق ریپبلکنز نے 435 رکنی ایوان میں 218 ووٹوں کی اکثریت حاصل کرنے کے لیے 209 ہاؤس مقابلے جیت لیے ہیں۔ ڈیموکریٹس نے 192 نشستیں جیت لی ہیں۔ 34 نشستوں پر بھی فیصلہ نہیں ہوا کیونکہ ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اپنے منصب کی ذمہ داری نبھانا پڑے گی۔ سوشل میڈیا پر ایک بیان میں اسد عمر کا کہنا تھا کہ سینیٹر اعظم سواتی مقتول صحافی ارشد شریف کے اہل خانہ اور پی ٹی آئی کے سربراہ چیف جسٹس کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے سربراہ ڈاکٹر خالد مسعود نے تصدیق کی ہے کہ ارشد شریف کے جسم پر 10 سے 12 نشانات موجود ہیں، لیکن ان نشانات کی وجہ سے تشدد ہونے کے حوالے سے مکمل تصدیق کینیا سے آنے والی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی ممکن ہوگی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر خالد مسعود نے کہا کہ صحافی ارشد شریف کے پوسٹ مارٹم کے حوالے سے فورینزک تجزیے کے لیے ڈاکٹرز نے مختلف سیمپلز لیے ہیں۔ ان سیمپلز کی مکمل رپورٹ آنے کے بعد ہی اس بارے میں حتمی طور پر بتایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب اس کیس کی تحقیقات کے لیے پاکستانی وزارت داخلہ نے ایک ٹیم دبئی بھجوانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ارشد شریف کو ہدف بنا کر ہلاک کیا گیا اور اس قتل میں کینیا میں موجود خرم اور وقار شک کے دائرے سے باہر نہیں ہیں۔ پنجاب حکومت نے تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں شامل رہنماؤں اور شرکاء کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر لانگ مارچ کے روٹ پر کمانڈوز اور ماہر نشانے باز اسنائپرز تعینات کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے وزیر آباد میں تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں ایک ہفتے قبل عمران خان پر ہونے والے مسلح حملے کی تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ سرکاری اعلان کے مطابق اس کمیٹی کی سربراہی ریجنل پولیس آفیسر ڈیرہ غازی خان سید خرم علی کریں گے۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے جنیوا میں منعقد ہونے والے اجلاس میں جمعرات کو متعدد ملکوں نے بھارت میں انسانی حقوق کی صورتحال کا معاملہ اٹھایا اور اس سے اپیل کی کہ وہ اپنے یہاں جنسی تشدد اور مذہبی امتیاز کے بڑھتے ہوئے واقعات پر سخت موقف اختیار کرے اور اقوام متحدہ کے ٹارچر کنونشن کی توثیق کرے۔ کونسل میں امریکی سفیر نے بھارت میں انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور مذہبی اقلیتوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق انتہائی سخت قانون UAPA کے استعمال کو کم کرنے کی سفارش کی۔ انہوں نے کہا کہ قانونی تحفظ کے باوجود صنف اور مذہب کی بنیاد پر تشدد اور امتیاز کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ نے بھارت سے جمہوریت، اظہار کی آزادی، تکثیریت اور تحمل کے موضوع پر بات کی ہے۔ بعض ملکوں نے شہریت کے ترمیمی قانون کا معاملہ اٹھایا۔ خیال رہے کہ اس قانون کے خلاف بھارت میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوا تھا۔ بھارت کے سولیسیٹر جنرل تشار مہتا نے بھارت کی نمائندگی کی اور مختلف ملکوں کی جانب سے ظاہر کی جانے والی تشویش کے سلسلے میں حکومت کا موقف بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت انسانی حقوق کے کارکنوں، صحافیوں اور دیگر کارکنوں کے کاموں کی ستائش کرتا ہے، لیکن انہیں ملکی قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔ اس سے قبل بھی بھارت پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات لگتے رہے ہیں، لیکن بھارت
ان الزامات کی تردید کرتا رہا ہے۔ اور اب عالمی خبریں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن جمعے کو مصر میں اقوام متحدہ کی آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق کانفرنس یا کاپ 27 میں شرکت کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ وہ اس بارے میں بات کریں گے کہ امریکہ نے اندرونی اور بیرون ملک آب و ہوا کے چیلنج کے مقابلے کے لیے کیا کیا ہے۔ تاہم وہ ممکنہ طور پر محسوس کریں گے کہ کانفرنس میں کچھ مندوبین اس بات میں دلچسپی نہیں رکھتے کہ امریکہ نے کیا کیا ہے۔ اس کے بجائے بہت سے لوگ اس بات میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ دولت مند ممالک ان ملکوں کے لیے فوری طور پر کیا کر سکتے ہیں جو ماحولیاتی آفات کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان آب و ہوا کی تبدیلی کی وجہ سے آنے والے ان سیلابوں کا فوری معاوضہ چاہتا ہے جو اس ملک کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں اور اس سال اربوں ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے۔ ماحولیاتی مہم چلانے والوں کا کہنا ہے کہ دولت مند ممالک کو ترقی پذیر ملکوں کو آب و ہوا کی تبدیلی سے پہنچنے والے نقصانات کو پورا کرنے کے لیے سن 2015 کے قانونی طور پر پابند پیرس معاہدے کے تحت 100 ارب ڈالر کا اپنا وعدہ پورے کرنے پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امریکی فضائیہ کے چیف آف اسٹاف نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکی فوج چین اور روس سے آگے رہنا چاہتی ہے تو اس میں تبدیلی لانا ہوگی۔ جنرل سی کیو براؤن جونیئر نے اس ہفتے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں بتایا کہ ہمارے دشمنوں نے اپنی صلاحیتوں میں مسلسل اضافہ کیا ہے اور ہمیں بھی اپنی صلاحیتوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے مستقبل کے خطرات ویسے نہیں ہوں گے جیسا کہ ہم نے ماضی میں دیکھے تھے، یہی وجہ ہے کہ ہمیں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ اس نے یوکرین کے جنوبی خیرسن کے علاقے میں دریائے نیپیر کے مغربی کنارے سے اپنے فوجیوں کا انخلا مکمل کر لیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق روس کی سرکاری خبر رساں ایجنسیوں کے جاری کردہ ایک بیان میں وزارت نے کہا کہ انخلا جمعے کے صبح 5 بجے مکمل ہو گیا تھا اور مغربی کنارے پر فوجی ساز و سامان کا ایک بھی یونٹ باقی نہیں بچا تھا۔ یوکرین نے کہا ہے کہ اس نے صوبی خیرسن میں درجنوں قصبوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ جمعرات کے روز یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرینی فورسز نے جنوبی یوکرین میں 40 سے زیادہ قصبوں کو دوبارہ اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ پینٹاگون نے جمعرات کو اعلان کیا کہ امریکہ یوکرین کو سیکیورٹی معاونت کے $400 ملین کے پیکج کے حصے کے طور پر ایئر ڈیفنس سسٹم اور زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل فراہم کرے گا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق پینٹاگون نے کہا کہ پیکج میں 4 قریبی فاصلے پر مار کرنے والے موبائل ایونجر ایئر ڈیفنس سسٹم شامل ہوں گے جو پہلی بار یوکرین کو فراہم کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی وہ اسٹنگر میزائل بھی جو وہ فائر کرتے ہیں۔ زیلنسکی نے امداد کے لیے امریکی صدر اور امریکی عوام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ہم مل کر یوکرینی شہریوں کی حفاظت کے لیے ایک فضائی ڈھال بنا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم جارحے پر فتح کو قریب لا رہے ہیں۔ فروری میں یوکرین پر روسی فورسز کے حملے کے بعد سے یوکرین کے لیے امریکی سیکیورٹی امداد اس پیکج کے بعد 18.6 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہا ہے کہ خوراک کی ترسیل پر اقوام متحدہ کی ثالثی میں طے پانے والے اس معاہدے کی تجدید کے لیے بات چیت کے دوران امریکی پابندیاں ترقی پذیر ملکوں کو روسی خوراک اور کھاد کی ترسیل میں رکاوٹ نہ بنے، جس کی میعاد 19 نومبر کو ختم ہو رہی ہے۔ اس ہفتے ایک انٹرویو میں امریکی محکمہ خارجہ کے اقتصادی امور کے اعلیٰ عہدیدار رامن طلوئی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اگر روس معاہدے کی تجدید نہیں کرتا تو عالمی غذائی تحفظ پر خوفناک اثرات مرتب ہوں گے۔ یوکرین میں روس کی جنگ کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن ایپیک فورم کی 21 معیشتوں کے لیے اگلے ہفتے بینکاک، تھائی لینڈ میں رہنماؤں اور سینئر حکام کے اجلاس سے قبل مشترکہ اعلامیے پر متفق ہو گئے ہیں۔ سینئر حکام کے اجلاس سے قبل مشترکہ اعلامیے پر متفق ہونے کو مشکل بنا رہے ہیں۔ ایپیک کے لیے امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار میٹ مرے نے منگل کو وائس آف امریکہ کو ایک انٹرویو میں کہا
کہ ایپیک میں اس سال کے لیے بنیادی اختلافی مسئلہ روس کا یوکرین پر حملہ اور پورے خطے میں اس کے اثرات رہے ہیں، خاص طور پر اس کے اقتصادی اثرات جیسے خوراک اور توانائی کا بحران۔ انہوں نے کہا کہ جنگ کے بارے میں مختلف خیالات نے گروپ کو اس سال وزراء کی سطح کی متعدد میٹنگز کے دوران اس کے اقتصادی اثرات پر متفق ہونے کو روک دیا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان پیر کو بالی، انڈونیشیا میں دنیا کی بڑی معیشتوں کے G20 سربراہی اجلاس کے موقع پر ایک انتہائی غیر متوقع ملاقات طے ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق وہ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے برقرار رکھنے اور مضبوط کرنے کی کوششوں، مسابقت کو ذمہ داری سے انجام دینے اور مشترکہ مفادات کے لیے مل کر کام کرنے کے بارے میں تبادلہ خیال کریں گے۔ یوکرین میں جنگ اور شمالی کوریا کی جانب سے درجنوں میزائلوں کی لانچنگ، جنوبی کوریا کی سرحد کے قریب فوجی پروازوں کی تعیناتی جیسے اقدامات شامل ہوں گے۔ بیجنگ نے سرکاری طور پر اس میٹنگ کی تصدیق نہیں کی ہے۔ یوکرین کی پروسیکیوٹر جنرل کا کہنا ہے کہ ان کا ملک یوکرین پر روس کے حملے کو ختم کرنے کے لیے روس کے ساتھ مذاکرات پر غور نہیں کر رہا۔ کیف میں بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایندری کاسٹن نے کہا کہ ماسکو کو یوکرین میں اپنے اقدامات کا ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے۔ کاسٹن نے، جو ایک خصوصی بین الاقوامی ٹرائیبیونل قائم کرنا چاہتے ہیں، کہا کہ وہ ایسا معاوضہ چاہتے ہیں جو روسی اثاثوں کی ضبطی کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ ٹیکساس میں ایک امریکی جج نے جمعرات کو صدر جو بائیڈن کے اس منصوبے کو روک دیا ہے جس کے تحت لاکھوں قرض دہندگان کو وفاقی تعلیمی قرض کی معافی پر $20,000 تک کی فراہمی تجویز دی گئی تھی۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مقرر کردہ فورٹ ورتھ کے ڈسٹرکٹ جج مارک پٹمین نے کہا ہے کہ یہ پروگرام کانگریس کی قانون سازی کے اختیار سے تجاوز کرتا ہے۔ اگرچہ اس حکم نے انتظامیہ کو عارضی طور پر قرض معافی کے پروسیس کو روک دیا ہے، تاہم وائٹ ہاؤس نے قرض دہندگان سے کہا ہے کہ وہ معافی کے لیے درخواست دینا جاری رکھیں، کیونکہ عدالت کا حکم درخواستیں دینے یا ان کے جائزے سے نہیں روکتا۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق وائٹ ہاؤس نے تبصرے کے پیغام کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً فرداً ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر یاسمین جمیل کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔